آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس طرف جا سکیں۔ ہم نے 3 مہینے کے اندر وہ مشین بنا دی، اور وہ مشین جو ہے تو ہم مختلف جگہ پہ ہم نے اس کی لائیو ڈیمانسٹریشن بھی کی، پرائم منسٹر صاحب سے لے کر اور پارلیمنٹ، سینٹ چیئرمین، اسپیکر، نیشنل اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی، چیمبرز، یونیورسٹیز، لائیو ٹاک شوز پہ ہم نے ڈیمانسٹریشن دی۔ اس کا مقصد کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے پھر آخر میں جو پریزنٹیشن دی وہ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ الیکشن آف کمیشن پاکستان کے ساتھ ہمارا رابطہ ایسے ہوا کہ جب پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن مل گئی تو ہم نے 19 اپریل کے قریب ان سے رابطہ کیا، اور ان سے ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے ملاقات کی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں وہ ریکوائرمنٹس دیں کہ جو کہ وہ سمجھتے تھے اور رائٹلی سو، جس سے کہ الیکشن کا انعقاد ہر پہلو سے دیکھا جائے، اور جو جو چیزیں اس مشین میں ہونی چاہیے اس کا تذکرہ ان پوائنٹس میں کیا، جو کہ تقریباً 50-60 کے قریب نکات تھے، جس میں کہ میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کس طرح کی ای وی ایم ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہو کہ جو ہمارے ایک بڑے ہی پیچیدہ الیکشن سسٹم کو آسان کر دے، پیپر آڈٹ ٹریل، اس کی پھر کنڈیشنز، ایکٹیویشن کی، ریزلٹس کی، آلٹرنیٹ پاور سورس یعنی بیٹری وغیرہ، اس کی مضبوطی یعنی روبسٹنس، ایزی ٹو مینٹین اس کی کنڈیشنز، سیکیورٹی اس کی پھر بتائی کہ اس کا فرم ویئر وغیرہ کس طرح انکرپٹڈ ہونا چاہیے اور پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے، پھر جو ایڈیشنل ریکوائرمنٹس تھیں ان کی۔ تو اس میں ساری جو تفصیلات تھیں جو کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہونی چاہیے، وہ الیکشن کمیشن نے ہمیں اس کی رہنمائی کی کہ یہ ہونی چاہیے۔ ان کو لے کے ہم نے ان ساری چیزوں کو سمو دیا اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں، جو کہ ہم نے، جس کی میں بات کر رہا تھا کہ جس کا ہم نے لائیو ڈیمانسٹریشن بھی دی مختلف جگہوں پہ، اور ہمارا ارادہ ہے کہ آگے بھی ہم ڈیمانسٹریشنز دیں گے۔ وہ اس لیے کہ آگہی ہونی چاہیے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کتنے آسان طریقے سے آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، کس آسان طریقے سے اور کس سیکیور طریقے سے آپ کے ووٹوں کی گنتی ہوگی، اور آپ کا جو ووٹ ہے وہ کس طرح سے میٹر کرے گا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے اپوزیشن پارٹیز کو بھی دعوت دی، مختلف پلیٹ فارم سے ہم نے ان کو دعوت دی کہ وہ آئیں، اس کو ٹیسٹ کریں اور اس کو پرکھیں۔ وہ بدقسمتی سے انہوں نے نہیں کیا، اور ایک ایسا تاثر دیا کہ جی وہ مخالفت برائے مخالفت کریں گے۔ اس کے بعد جب ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب ہم نے ڈیمانسٹریشن دی تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل ٹیم بنائی۔ وہ ٹیکنیکل ٹیم، اس کا مقصد تھا کہ وہ اس کی جو مختلف پہلو ہیں اس کا وہ جائزہ لے گی ٹیکنیکل اس سے اعتبار سے، اور ہمیں جو بھی پوائنٹس وہ دیں گے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ اب اس کمیٹی کی میٹنگ پہلی ہوئی 8 ستمبر کو، اس کے بعد دوسری میٹنگ ہماری 15 تاریخ کو اسکیجول تھی، لیکن وہ کسی وجوہات ان کے کوئی جو لوگ تھے کورونا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے۔ اب 2-3 چیزیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں عوام کے ساتھ، وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا بحیثیت پولیٹیکل پارٹی کے یہ بالکل ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ الیکشنز میں 2023 کی یہی مشین ہوگی جو کہ منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے بنائی ہے۔ یہ ایک آئیڈیا تھا، ایک کانسیپٹ تھا، اور اس پروف آف کانسیپٹ کو لے کے ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ یہ ہو سکتا ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے
کہ بڑا آسان تھا کہ جس طرح ماضی میں ہوا کہ مشینیں آپ امپورٹ کر لیں، باہر کے لوگوں کو آپ امپورٹ کر کے ان سے مشینیں دیکھ لیں اور اس کو استعمال کر لیں، تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمیں اپنے آپ پہ بھی انحصار کرنا چاہیے، اور جو ہماری منسٹریز ہیں وہ بھی اس قابل ہیں کہ وہ جب کوئی ان کو ٹاسک ملتا ہے تو اس کو وہ لوکلی وہ اس کو حل کر سکتے ہیں. اس کا میں اس دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ مشین ضروری نہیں ہے کہ یہی مشین ہوگی الیکشن میں. یہ اگین ریپیٹ کہ یہ پروف آف کانسیپٹ ہے، یعنی کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر الیکشن کروانا، الیکشن کے لیے مشینیں لینا، اس کو خریدنا، یہ سارا پروسیس جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے. ہم اس مینڈیٹ میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے. ہم اس مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ الیکشن کرانا بھی انہوں نے ہے. اس کو انہوں نے پورے ملک میں جو بھی اس کے تقاضے ہوتے ہیں، جو الیکشن جب ہوتا ہے اس کو کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے. اب جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری درخواست ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ جلد از جلد، کیونکہ کل خبریں چل رہی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ غلطیوں سے پاک ہونی چاہیے. اب یہ خوش آئند بات ہے. اسی طرح دوسری طرف اسپیکر صاحب کو یہ جوائنٹ کمیٹی بنا رہے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ مل کے، اور وہ یہ اس الیکٹورل ریفارم بل پہ بھی ڈسکشن کرے گی. یہ بھی بڑی پازیٹیو بات ہے. یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری حکومت قطعی طور پہ کسی چیز کو بلڈوز کرنا چاہتی ہے یا نہ تھوپنا چاہتی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو الیکشنز ہیں وہ متنازع نہ ہوں، اور یہ اس ملک میں جو جمہوریت ہے یا پارلیمنٹ ہے اس کا وقار بلند ہو. کیونکہ جو ماضی بتاتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، جو موجودہ سسٹم ہے، وہ کبھی بھی اس نے ہمیں فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشن سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اصل چیز کرتی ہے کہ جو انتخابات ہوں اس کو سب ہارنے والے مانے اور جیتنے والے ان کی جیت میں ایک اخلاقی قوت ہو. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب ماضی میں بھی کرکٹ میں انہوں نے نیوٹرل امپائرز کا کانسیپٹ دیا تھا، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے اور کوئی ایسے تنازعات نہیں کھڑے ہوتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یہ مشین نہیں جو ہم نے بنائی ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اسلام آباد میں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز پریس کانفرنس